السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حروف مفردات کو کس طریقے سے پڑھا جائے۔ تو دوستو، حروف مفردات کو پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کے حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، جیسے کہ خ، صاد، شین، قاف وغیرہ۔ ان سب کو ان کی جو مخارج ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بات کرنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، یہ وہ نقشہ ہے جس کے ذریعے ہم بآسانی سمجھ سکیں گے کہ کون سا حروف کس طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ دوستو، 6 حروف جو ہوتے ہیں وہ حلق سے ادا کیے جاتے ہیں، جیسے کہ حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا۔ یہ تینوں حروف یہ حلق سے ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ تینوں حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ جیسے ہم ادا کرتے ہیں حمزہ اور ہا کو، تو یہ حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے کہ حمزہ اور ہا۔ اسی طرح یہ حلق کا درمیان والا حصہ ہو گیا، اس سے حا اور عین ادا ہوتے ہیں۔ تو اس کو اس طرح ادا کریں گے، حا، عین۔ اسی طرح یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، خ اور غین۔ دوستو، اردو زبان میں خ اور غین کو ظاہر کرنا ضروری ہے، ورنہ جو حروف کے معانی ہیں وہ سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ تو یہ حروف حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوں گے۔ دوستو، اس کو اردو میں کوا بولتے ہیں۔ اس کے تھوڑا سا نیچے سے کیا ادا ہوگا؟ خا اور غین۔ آپ کوشش کریں گے تو آپ بھی کر لیں گے۔ ادا کیجیے، خا، غین۔ دوستو، کوا کے تھوڑا سا اور اوپر سے، یعنی حلق کے اوپر سے جب ہم منہ میں آتے ہیں تو جو منہ کا سب سے آخری حصہ ہوتا ہے جہاں یہ کوا ہوتا ہے، اسی کے تھوڑا سا اوپر سے یہ کیا ادا ہوتا ہے؟ قاف ادا ہوتا ہے۔ آپ ادا کریں، قاف، اور اسی کے تھوڑا سا اور اوپر سے نارملی کاف ادا ہوتا ہے۔ قاف، بڑا قاف تھوڑا سا سخت ادا ہوتا ہے اور چھوٹا کاف تھوڑا سا نارمل ادا ہوتا ہے۔ یہ 8 حروف ہو گئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ضاد کے بارے میں۔ ضاد یہ کس طرح ادا ہوگا؟ تو ضاد یہ زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے، اس کو ہم اوپر کے مسوڑوں میں سٹائیں گے تو کیا ادا ہوگا؟ ضاد ہوگا۔ یہ جہاں پہ آپ نشان دیکھ رہے ہیں، ضاد۔ اب بچا شین، جیم، شین اور یا۔ جیم، شین اور یا۔ تو یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اس طرح جیسے کہ زبان ہے، زبان کو ہم اس اوپر، یہ جو تیر لگا ہوا ہے، اس اوپر والے حصے میں، یعنی جو تالو ہوتا ہے اس کے تھوڑا سا اور اوپر کریں گے تو کیا ادا ہوگا؟ جیم، شین اور یا۔ جیم، شین اور یا۔ یا اس طرح کی زبان کو تھوڑا سا گول کریں گے تو شین ادا ہوگا۔ زبان کو گول کر کے اگر آواز نکالیں گے تو شین ادا ہوگا۔ اب یہ بچا لام، نون اور را۔ تو جو اوپر کا تالو ہوتا ہے اس کے ہم 3 حصے کر لیں۔ پہلے حصے میں لام کر لیں، یعنی جو اوپر والے دانتوں کی جڑ ہے، اس سے تھوڑا سا اور اندر کی طرح آئیں تو وہاں سے لام ادا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کوشش کریں، لام، اور اس کے تھوڑا سا اور پیچھے آئیں گے تو نون ادا ہوگا، نون، اور اس کے تھوڑا سا اور پیچھے آئیں گے تو کیا ادا ہوگا؟ را۔ تو یہ بھی تینوں حروف ہو گئے۔ اب ہم بات کریں گے تا، دال، تا کے بارے میں۔ تو دوستو، یہ تینوں حروف بھی ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اس کو کس طریقے سے ادا کیا جائے؟ اس طرح کہ جو اوپر والے دانتوں کی جڑ ہے وہاں اپنے زبان کا جو سرا ہے، یعنی جو آگے والا حصہ ہے،
اس کو ٹچ کریں گے تو ادا ہوگا. جیسے کہ آپ ادا کریں تا، پہلے آپ ادا کریں تا، اس کے بعد دال، اس کے بعد تا. یہ جو تو ہے اس کو تھوڑا سا موٹی آواز میں ادا کریں گے. تا تا، دال تا، تا دال تا، تا دال تا. اب ہم بات کرتے ہیں را، زال اور سا کے بارے میں. را، زال اور سا کے بارے میں یہ بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ کوشش کریں گے تو ہر ایک چیز آسان ہو جائے گی. تو را، زال اور سا یہ تین حروف، را، زال اور سا یہ تین حروف بھی ایک ہی جگہ سے ادا کریں گے. تو اس کو کس طرح ادا کریں؟ تو دانت کا جو اوپر والے دانت کا جو سرا ہے، اور اس اوپر والے دانت کا جو سرا ہے اس میں ہم اپنی زبان کے سرے کو ٹچ کریں گے. جیسے کہ را، آپ کوشش کریں را، زال سا، وا، زال سا. اس میں تا کو اور اس میں را کو تھوڑا سا موٹا کر کے ادا کریں گے تاکہ فرق ہو جائے کہ یہ تا ہے اور یہ تا ہے اور یہ وا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والا ہم ادا کر رہے ہیں را، را، زال اور را. یہ والا تو ہو گیا. اب ہم نیچے والے حصے کو، اب ہم دانت کے نیچے والے حصے سے کون سا حروف ادا ہوتا ہے اس کو پڑھیں گے. تو صاد، زا، سین. صاد، زا، سین یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. اس طرح کہ نیچے والے دانت کا سرا اور زبان کی نوک کو ٹچ کریں. صاد، زا، سین، صاد، زا، سین. یہ حروف بھی معلوم ہو گیا. اب بچتے ہیں 4 حروف، فا، با، میم اور واو. تو دوستوں یہ 3 حروف جو ہیں یہ دونوں ہونٹ کے ملنے سے ادا ہوتے ہیں. جب دونوں ہونٹ ملیں گے تو یہ حروف ادا ہوں گے. جیسے واو، اس میں بھی دونوں ہونٹ مل رہا ہے، اور با، اس میں بھی دونوں ہونٹ مل رہے ہیں، اور میم، اس میں بھی دونوں حروف مل رہے ہیں. تو یہ ہو گیا 3 حروف، واو، با اور میم. تو اور بچتا ہے ایک حرف فا. تو اس کو اس طریقے سے ادا کریں گے کہ نیچے والا جو ہونٹ ہے اس میں اوپر والے دانت کا جو سرا ہے اس کو ٹچ کریں گے. جیسے فا، اوپر والے یہ ٹرک دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ دانت ہو گیا اور یہ نیچے والا ہونٹ ہو گیا. تو اس دانت کو نیچے والے ہونٹ میں جب سٹائیں گے تو کیا ادا ہوگا؟ فا ادا ہوگا. تو دوستو یہ حروف مفردات تھے جن کو ان کے مخرج کے ساتھ ادا کرنا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے. نہیں تو اردو بول چال میں یا پھر عربی پڑھنے میں غلطی واقع ہو سکتی ہے، اور جب غلطی واقع ہو جائے گی تو اس کا معنی اور مطلب بھی بدل جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.